کاری میں، جیسے تپتے ہوئے صحراؤں میں پیلو برحق، اور کرگسی نسل کے سارے ہی پرندے جھوٹے، فاختہ ذہن کے سارے ہی پکھیرو برحق۔ فاختہ ذہن رکھنے والے نفیس طبع تخلیق کاروں کے تراشے ہوئے لفظ شاہکار بن کر بارگاہ تحسین و توصیف میں ہمیشہ باریاب ٹھہرتے ہیں اور بصورت گلاب محبتوں کا نصاب بنائے جاتے ہیں۔ ان کی نفاست، نزاکت بھی تسلیم شدہ ہے۔ شخصیت کا رکھ رکھاؤ، میل ملاقات کی روایت کا سبھاؤ، گفتگو کا رسیلا نشیلا بہاؤ اور بلندی فکر کا علاؤ انہیں محفلوں میں معتبر بناتا ہے تو خلوتوں میں مستند ٹھہراتا ہے۔ آپ ان سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیجئے، بس چند لمحوں میں ان کے چنیدہ لفظ شنیدہ زمانوں کی مدبھری داستانوں کی پرتیں کھولنے لگیں گے، اور داستانیں تو آپ جانتے ہی ہیں، اپنے سحر سے اسیر کر لیتی ہیں، پابہ زنجیر کر لیتی ہیں، کوئی ایسی تدبیر کر لیتی ہیں کہ آپ ان کے حصار سے باہر جا ہی نہیں سکتے۔ تو انہیں بھی داستانیں تراشنے پر دسترس حاصل ہے۔ داستانوں کو یہ تاثیر سچائی کی تنویر سے میسر آتی ہے۔ فرشتہ FIR درج کرائے تو کیا خیال ہے اس تحریر میں ہم مبالغہ آرائی کا شائبہ تلاش کر سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں سچائی کی پروائی جلوہ نما ہوتی ہے، اسی لیے تو ہر ورق بصورت انگڑائی توجہ سمیٹ لیتا ہے۔ ہاں، وہ نفیس طبع تخلیق کار ہیں کہ ان کے جملوں میں سادگی، ان کی کہانیوں میں سچائی، ان کے دل آویز بیانیوں میں حقیقت آرائی کی کلیاں مہکتی رہتی ہیں۔ فرشتے کے FIR سے اگلے پڑاؤ کی طرف سفر کیجئے۔ مشرق کا موتی حوروں کا مسکن ایسا گلشن ہے جس میں ہماری مختلف النوع انسانی رویوں، تہذیبی رواجوں اور ثقافتی روایتوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ ریت رواج جن میں تلخی تیزی تندی ہے، وہ رویے اور رسمیں جن میں مٹھاس مہکار محبت ہے۔ تو ایسی کاکٹیل جس کو پی کر زندگی کی حقیقتیں سنہرے پن کے ساتھ نمایاں ہونے لگیں، کب بھلائی اور ٹھکرائی جا سکتی ہیں؟ مہذب انداز، سنجیدہ لہجے، عمدہ سلیقے اور معتبر قرینے سے آراستہ یہ نفیس طبع تخلیق کار، جن سے زمانہ ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب کے خوبصورت تعارف سے متعارف ہے، آج کی اس باوقار بزم میں مرکز نگاہ و نظر ہیں۔ ہاں، اس سمے ہم ان کے زیر اثر ہیں کہ ان کے تخلیقی شاہکار معتبر انداز میں اعجاز دکھانے چلے ہیں۔ سنیے، یادیں دل دریچوں میں جادو جگاتی ہیں، طویل مسافتوں میں اپنے سنگ سمیٹ کر مستقبل کی تصویریں بناتی ہیں، اپنائیتوں کے انمول اور انوکھے جہان سجاتی ہیں۔ 14 زاویوں سے ترتیب شدہ مشرق کا موتی حوروں کا مسکن ہو یا قوم قوس قزح، ان میں آپ کو ہر موڑ پر سہنی سنہری یادوں کے سجیلے موسم ملیں گے۔ تو دہلیز عبور کیجیے، آئینہ خانے میں داخل ہو کر انوکھے رنگوں سے ملاقات کیجیے، دل سے دل کی بات کیجیے، نظارہ کائنات کیجیے۔ سلامت رہیے محترم المقام ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب صاحب۔ سوہنا رب آپ کو سراب موسموں سے، سراب آثار موسموں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ہر دم دھمالے جا رہے سارے وجود میں، تم نے تو پور پور کو گھنگرو بنا دیا۔ بہت خوبصورت۔ اور ہماری دوسری مقررہ ہیں شازیہ نصیب سومرو کا مختصر تعارف میں کرواتی چلوں کہ استاد ہیں، افسانہ نویس ہیں، کالم نگار ہیں اور ریڈیو کی بہت خوبصورت آواز ہیں۔ میں دعوت دیتی ہوں آپ کی بھرپور تالیوں میں شازیہ نصیب سومرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میڈم۔ فرشتے کی FIR کراتے ہوئے کس کو معلوم تھا کہ مشرق سے موتی چن کر حوروں کا مسکن تیار کرنے والے ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب کی ملاقات قوم قوس قزح سے ہو جائے گی،
جہاں دھنک رنگ مزاجوں کی افراد ہوگی، جہاں قلم سے مفقود ہوتے رشتوں کی بحالی کا منظرنامہ تیار ہوگا، جہاں لفظ مصوری کریں گے، جہاں دنیا خواب کے سفر پر گامزن ہونے والے قافلوں کو ہر قدم پر جرس گل کی نوید سنائے گی۔ فرشتوں، حوروں اور قوس قزح کی تشبیہات اتنی پرکشش ہیں کہ اپنے قاری کو ایک سحر انگیز کیفیت سے دوچار کرتے ہوئے کتاب سے روٹتی ہوئی نسل کے لیے خصوصی کشش کا باعث ہے۔ یہ سوانحی تجربات کے رنگوں سے سجی تصویریں دراصل معاشرے کے ساتھ جڑت کا اظہار ہیں۔ یہاں اپنی ذات کی پرتیں کھولتا ہوا مصنف دراصل ہمارے آس پاس کے ماحول کی تصویر کشی کرتا ہے۔ عنوانات اور کتابوں کے یہ پراسرار نام بھی دراصل مصنف کی وہ خواہشات ہیں جو وہ اپنے آس پاس ہوتے جبر و ناانصافیوں کو دیکھ کر ایک مثالی معاشرے کی تکمیل و تشکیل کی صورت میں رائج دیکھنے کے متمنی ہیں۔ خیالات کی معنی آفرینی تو پیش نظر ہے ہی، مصنف نے اپنی مقفع و مسجع نثر کی صورت میں ہمارے ہاں سے کتاب بینی کے معدوم ہوتے چراغوں کی لو بڑھانے کی سعی پر اثر کرنے کی کوشش کی ہے۔ کلاسیکی اسلوب کے حامل ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب کی رواں اور شائستہ نثر ہر قدم پر اپنے قاری کو یہی احساس دلاتی ہے کہ اگر آج بھی خلوص نیت سے لکھا جائے تو وہ یقیناً دل پر ہی اثر کرتا ہے۔ ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب کے ادبی نثر کے ادبی منظرنامے کو دیکھا جائے تو یہ کھڑے پانی میں ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ ان کے اسلوب کی رنگینی میں کھویا ہوا قاری واقعی خود کو حوروں کے مسکن میں محو استراحت بھی محسوس کرتا ہے اور فرشتہ مزاج انسانوں کی دنیا میں اپنے دامن دل کو وا کر کے دراصل یہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عظیم انسان وہی ہے جس نے اپنے اعمال کی بدولت دلوں کو فتح کیا۔ عہدے اور رتبے شخص کو شخصیت کی تعبیر کے مرحلے میں معاونت فراہم کرنے کی کوشش تو ہو سکتے ہیں، مگر اس ترازو کو معیار نہیں بنایا جا سکتا۔ ڈاکٹر ادریس ادبی پس منظر نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ 2021 میں ڈاکٹر ادریس کی یادداشتوں اور اسفار کے احوال سے تعلق رکھنے والے 14 منفرد عنوانات کی حامل ابواب پر مشتمل کتاب مشرق کا موتی، حوروں کا مسکن منظر عام پر آئی تو منفرد اور سحر انگیز عنوانات کو دیکھتے ہی اہل ادب کا چونکنا لازمی تھا۔ یہ کتاب ان کے سفری احوال کے ساتھ ساتھ اس قدر جاذبیت رکھتی ہے کہ پرکشش انداز بیان نے ڈاکٹر ادریس کی تحریر کو جاذبیت عطا کی، اور پھر وہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اس کتاب کو ہاتھ میں لیجئے، یہ آپ سے خود پڑھوائے گی۔ 3 ضخیم اور پرکشش کتب کے بعد یہ کہنے میں بھی ہم سب حق باجانب ہیں کہ ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب بہاولپور میں غیر افسانوی ادب کا معتبر نام ہے۔ ان کی نثری تصانیف سے جھلکتی غنائیت نے موسیقیت اور شعریت سے ایسا سما باندھا ہے گویا جھرنوں آبشاروں کی روانی اور بہاؤ کا احساس ملتا ہے۔ عام طور پر نثر میں اسلوبیاتی دلکشی کا آغاز سے اختتام تک ملحوظ رکھنا تقریباً ناممکن سی بات ہے اور یہ کسی جوخم سے کم نہیں، مگر ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب نے فن تعمیرات سے وابستگی کی بدولت اسلوب کی منظم و مربوط اٹھان سے ایسی عمارت تیار کی ہے جسے راہ شوق کے مسافروں نے بھرپور پذیرائی بخشی۔ اس کتاب کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے، مجھے غالب کا وہ شعر بھی لازمی یاد آ رہا ہے: بوئے گل نالائے دل دودے چراغ محفل، بوئے گل نالائے دل دودے چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ جی پروفیسر شازیہ نصیب سومرو، آپ کا تعلق صادق پبلک اسکول سے ہے، شعبہ اردو سے ہیں، بہت شاندار گفتگو فرما رہے تھے کتب کے حوالے سے، اور ہمارے درمیان یونیورسٹی شعبہ اردو سے ایک استاد، اردو اور پنجابی کے بڑے ادیب، کہانی نگار، شاعر، میری مراد ہے جناب سجاد نعیم سے، ڈاکٹر سجاد نعیم۔
خوبصورت باتیں کرتے ہیں, خوبصورت انداز ہے, اور اس سے زیادہ خوبصورتی یہ ہے کہ اچھی سوچ کے مالک ہیں. جناب ڈاکٹر صاحب تشریف لائیے. بہت شکریہ رانا شہزاد صاحب, آپ نے جس انداز سے تعارف کروایا ہے, مجھے یوسفی صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا کہ اس نے سونف کے اتنے فوائد گنوائے کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس کے بغیر میں ابھی تک زندہ کیسے ہوں. تو بہرحال رانا صاحب کا بے حد شکریہ, اور مسبت نشین ہمارے احباب گرامی, مجھے رانا صاحب نے سمجھ لیں کہ کتاب نہیں دی, ایک تحفہ دیا, مشرق کا موتی حوروں کا مسکن, لازوال کتاب. اور اس کتاب کے ذریعے جن موضوعات سے ایک مطالعے کا شرف حاصل ہوا, تو مجھے مصنف کے بارے میں بھی زیادہ جستجو نہیں ہوئی کہ وہ کون ہے, اور نہ ہی میں خواہش رکھتا ہوں کہ ڈاکٹر ادریس آفتاب کون ہیں. میں صرف اس کتاب کے ساتھ ایک مکالمہ کرنا چاہتا تھا, اور ایسا دلچسپ مکالمہ ہوا کہ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو یقیناً یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک ہی نشست میں پڑھی گئی کتاب ہے. حالانکہ 300 صفحات ہیں, لیکن اسلوب اتنا دلچسپ ہے, اور جزیات کے حوالے سے, اور اگر میں کہوں تو اس کتاب کو میں 3 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہوں. پہلا حصہ جو 3 مضامین پہ مشتمل ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سفر نامہ ہے, اور سفر نامہ آج کے عہد میں جب ہم سوشل میڈیا کے دور میں سانس لے رہے ہیں, جب ہمیں تمام تر معلومات, تمام تر چیزوں کے بارے میں جو ہم جاننا چاہیں, ہر چیز جو ہے وہ ہماری جیب کے اندر موجود ہے, انگلیوں سے اس کو تلاش کر سکتے ہیں, پھر جواز کیا ہے آج کے دور میں سفر نامے کا, یا سفر کرنے کا اور اس کے بعد اس کو صفحہ کرتاس پہ منتقل کرنے کا. یہ بڑا اہم سوال ہے, اور شاید وجہ بھی یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے جو لکھنے والے ہیں وہ شاید اب کم ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ سفر نامے کے لیے جو آپ کو تجربہ چاہیے, جو مشاہدہ چاہیے آپ کو, وہ آج کے عہد میں ممکن ہی نہیں ہے. ابھی آج ہم کسی ایک چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, اور جس کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں سوچنا بھی ہوتا ہے, لیکن کیا کریں, کل ایک نئی زندگی ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے. تو وہ جو ہمارے مشاہدے اور ہمارے تجربے میں پختگی آنی چاہیے تھی, اور میں مثال اس کی یوں دوں گا کہ ناروے میں بہت سال پہلے ایک عجیب الخلقت بچہ پیدا ہوا, جس نے بچپن سے لے کے 12 سال تک اپنا لڑکپن, ادھیڑ عمر اور بڑھاپا طے کر لیا. یعنی وہ 12 سال کی عمر میں بوڑھا ہو گیا تھا. تو ہمارا ادب بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ابھی ہم کسی پچھلی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, اور آگے ایک نئی زندگی سے ہمارا واسطہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سفر نامے کی روایت کو جن لوگوں نے زندہ رکھا ہوا ہے وہ غنیمت ہے, کیونکہ ہم کیمرے کی آنکھ سے, سوشل میڈیا کے ذریعے شاید وہ چیزیں نہیں دکھا سکتے جو سفر نامہ نگار جو ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے. اس کی مثال یوں لیجئے کہ دو جو ایک مشرق وسطیٰ کے سفر ہیں ڈاکٹر صاحب کے, وہ محض سفر نہیں ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ہمیں تاریخ کے اوراق بھی نظر آتے ہیں, اور یہ ان کے مطالعے کی دلیل ہیں کہ محض مشاہدہ نہیں ہے, اس کے پیچھے یعنی بعض ایسے جملے ہیں کہ ایک جملے کے اندر آپ کو کئی تاریخی واقعات جو ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں. یعنی میں یہ کہوں گا کہ کچھ ایسی جو تاریخی کتب جنہیں ایک عرصہ لگتا ہے سمجھنے کے لیے, تو ڈاکٹر صاحب کے اس سفر نامے کے ذریعے ان تمام جگہوں سے
گزرتے نہیں ہیں یہ، بلکہ ان کو صرف ہمیں پڑھنے کے لیے نہیں دیتے بلکہ وہ دکھاتے بھی ہیں، کیمرے کی آنکھ سے دکھاتے ہیں. اور مجھے بڑا دلچسپ لگا جب 1966 میں آپ نے سفر کیا، اسکوٹر پہ سفر کیا، اور آپ ایران اور عراق گئے، اور جس طرح کا ایران آپ نے دکھایا ہے وہ تو نئی نسل کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ اس وقت کا ایران کیا تھا اور آج کیا صورتحال ہے. اور پھر تارڑ کی طرح بھی کردار تراشتے نہیں ہیں جو ان کے کندھے پہ سر رکھ کے کوئی ایسا کردار جو ہے وہ سو بھی جاتا ہے، لیکن کردار آئے ضرور ہیں، لیکن جہاں جہاں اس سفر نامے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین حصہ ہے اس کتاب کا جو سفر نامے والا ہے. اور ہندوستان کا سفر شاید ناخوشگوار رہا آپ کا، اور اس میں میری دلچسپی حالانکہ اس میں زیادہ تھی کیونکہ ہمارے اجداد کا تعلق بھی ہندوستان سے ہے، اور میں کچھ پارٹیشن سٹوریز بھی اس پہ کرتا ہوں. تو مجھے دلچسپی تھی کہ بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. ہوشیارپور بھی آپ جائیں گے لیکن وہ نہیں جا سکے. آپ سے زیادہ مجھے دکھ ہوا ہے کتاب پڑھتے ہوئے کہ آپ کیوں نہیں جا سکے. اور دوسرا حصہ جو اس کتاب کا ہے، اس کتاب میں مجھے یاد آ گئے چودھری افضل حق، وہ جو آپ کی کہانیاں ہیں، خالدہ کی کہانی ہے یا ایک دو اور کہانیاں ہیں، واقعتاً کہ چودھری افضل حق کی کتاب زندگی جیسے وہ ایک عروج و زوال بتاتے ہیں. اچھا پھر پورا بہاولپور اس میں آپ کو نظر آتا ہے، اور وہ لوگ جو عروج تھا پھر کس طرح سے زوال ہوا، اور پھر وہ کردار خالدہ کا کردار، یہ ایسا کردار ہے کہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. وہ مضمون کا کردار نہیں ہے بلکہ فکشن کا کردار ہے. آگے بڑھیے، وہ میں بھول گیا، وہ ایک نام ہے اپنا بنگو جو کتا ہے، وہ تو پوری ایک ہالی ووڈ کی مووی ہے. اگر وہ سبجیکٹ اگر آپ بنانا چاہیں تو وہ پوری ایک فلم ہے کہ میں وہ کتے کو جس طرح آپ نے بچایا اور کس طرح سے وہ چیزیں ساری آپ نے کی، تو وہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، فلم کا سبجیکٹ ہے. مجھے نہیں پتہ، میں ڈاکٹر ادریس کو نہیں جانتا، لیکن ایک فلم ساز اور ایک کیمرہ مین ضرور موجود ہے ڈاکٹر ادریس کے ہاں جو، اور واقعتاً اس مضمون سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اس سے اگلا حصہ کہ جو آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسی معنویت ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک کتاب ہے لین یو تانگ کی جینے کی اہمیت، اس کا ترجمہ مختار صدیقی نے کیا ہے. بڑی شاندار کتاب ہے، اور میرا خیال ہے کہ ابھی دوبارہ بھی وہ شائع ہوئی ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن سے، جینے کی اہمیت. اچھا اس کے اندر بھی آپ کو لازوال ایسی چیزیں جو محض ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ لکھا ہے چائے کے حوالے سے، اور بھی اس طرح کے موضوعات اس کتاب کے اندر بھی موجود ہیں، اور کہ چائے آپ کو کس وقت پینی چاہیے اور کس وقت نہیں پینی چاہیے. ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ موسم اچھا ہے، باہر لان میں بیٹھ کے چائے پئیں، لیکن لین تانگ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو چائے اس وقت نہیں پینی چاہیے. کہ دو بہترین چیزیں آپ کے سامنے ہیں، موسم ہے اور چائے، ایک وقت میں ایک ہی چیز کا مزہ لیجیے. ڈاکٹر صاحب کی کتاب کا موضوع یہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمباکو، چائے اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ پوری جزیات کے ساتھ کہ آپ کی باڈی کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں. تو یہاں پر مجھے ایک میڈیکل ڈاکٹر کے طور پر بھی نظر آئے، ایک حکیم کے طور پر بھی مجھے نظر آئے. تو میں حیران ہوا ہوں کہ ان کا جو مطالعہ ہے اور مشاہدہ ہے وہ باکمال ہے. تو بہرحال رانا صاحب سے اگر میری ملاقات نہ ہوتی تو شاید ڈاکٹر صاحب سے بھی نہ ہو سکتی. تو میں رانا صاحب کا ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کے ذریعے ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات کروائی. تو میں ان کو ان تمام کتب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ مکالمہ
کتاب کے ذریعے ان کے ساتھ ایک مستقل صورت میں رہے گا. بہت شکریہ.